جو بنایا آپ ہے اپنی خاطر جو آپ کی خاطر بنائے تو جگہ یہ جگہ وہ جگہ اعلیٰ حضرت سے پوچھو میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنے و چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری چمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو اسم کے نشان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبل فبل میں دہل سزائے میں غل میں ایسے میں نل میں امن و اما تمہارے لیے اشارے سے شاد چیری دیا چھپے ہو بخیر کو پھر لیا گئے ہو بیٹے کو عصر دیا یہ تابو تابا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان تمہارے لیے سما وہ چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے ہوائے تند کے جھوکے کی سر جھکا کے چلے اور نصیر کون ہے ان کے سوا رسول ایسا جو بخشوانے پہ آ جائے بخشوا کے چلے آپ کی خاطر بنائے اپنے خاطر جو بنایا آپ ہے بڑا پیارا شعر کہ آپ کی طلب کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی پھر کیا ہوا تو قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا اور آپ جیسا کٹی مصر میں گشتے زنا حسن یوسف کٹی مصر میں گشتے زنا اور سر کٹاتے گئے تیرے نام پہ مردان عرب ارے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ گئے ایک نظر پھیر لیتے دل پہ چھڑیاں یہ میرا ایمان ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان آپ جیسا
صاحب عرض کر رہے تھے یوسف کو دیکھ کر تو وہاں انگلیاں کٹی، ارے خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ اگر ڈھونڈیں گے ثانی یہ محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، اپنی ہر خوبی تنہا کر پڑے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، اور آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا جان میری تمنا ہے، جان میری تمنا آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، یعنی ساری خلقت کا خلاصہ۔ کیا خوب لکھتے ہیں حضور تاج شریعہ کہ پردرد آمد کرتا بغیر سلام، پردرد آمد کرتا بغیر سلام، ہوں بھلا اختر کا داتا، بھلا اختر کا داتا آپ آخری مرتبہ سب ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے محبت سے بولو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان آپ کا جب کشمیر میں دورہ ہوا تو جب آپ کشمیر تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک مسجد ہے جو کافی دنوں یا مہینوں سے بند ہے، کیونکہ وہاں جو جاتا ہے نماز پڑھنے تو اسے غیبی طاقت اٹھا کے پٹک دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اندر جائے، کسی کی جرت نہیں ہو رہی، اب کرے تو کیا کرے؟ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب یہ معروضہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا مسجد کہاں ہے، مجھے لے چلو۔ سبحان اللہ۔ بتائیے ہم اور آپ ہوتے ہم کیا کہتے؟ چلو کوئی بات نہیں بھائی رہنے دو، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے کیا فرمایا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نہیں، وہ غیبی طاقت اب آپ جانیے کہ انسان، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ارے انہیں انسان بھی جانتے ہیں اور جنات بھی جانتے ہیں، انہیں چرند پرند جانور ہر کوئی پہچانتا ہے کہ یہ معمولی نہیں، یہ اللہ کے دوست ہے، یہ اللہ کے مقرب محبوب بندے۔ اب آپ کو جب لے جایا گیا، آپ تشریف لے گئے، بند تھا دروازہ، لاک تھا، آپ باہر کھڑے رہے، پہلے آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے اذان کری۔ اب جیسی آپ نے اذان کہی سب لوگ باہر کھڑے ہے نا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا سوچیے۔
اللہ کا ایک ولی باہر ہے. جناتوں کی ایک نہیں ہزاروں لاکھوں ٹیم آ جائے, لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا وہ تو بس نظر جلالی دیکھ بھی لے تو پھر وہ کام سے گئے. تو اب ہوا کہ آپ نے اذان کہی, اذان کے بعد آپ نے کہا دروازہ کھولا جائے. دروازہ کھولا گیا تو آپ نے فرمایا چلو باہر نکلو, چلو باہر, جلدی جلدی باہر جاؤ, باہر نکلو. اب سب لوگ دیکھ رہے, ہکے بکے چونک گئے کہ بظاہر اندر کوئی نظر نہیں آتا, کافی دنوں سے بند ہے, بظاہر اندر گرد و غبار ہے, اگر نظر آ رہا ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا چلو باہر نکلو, باہر آؤ, بس آپ نے تھوڑی دیر یوں کہا اور ایسا لگا کہ کوئی جا رہا ہے, تھوڑی سی آہٹ لگی, کچھ محسوس ہوا, فیل ہوا, بس تھوڑی دیر کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے, 2 رکعت نفل نماز پڑھے, اور اس وقت کے بعد سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک وہ اللہ کا گھر آباد رہے. یا رسول اللہ زندہ باد. ایسی آپ کی بے شمار کرامت ہے. میں سوچا بہت سے ناشی ہوئی نا, اس لیے ایمان تازہ ہو درمیان میں. ایک اور کرامت, ایک مرتبہ ہندوستان میں آپ کا کہیں دورہ ہوا, تو آپ جب پہنچے تو آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں ایک مجذوب تھے, ایک بزرگ شخصیت تھی, ان کا انتقال ہو گیا. 2 دن قبل انتقال ہوا. جب ابو طاہر شریعہ علیہ الرحمہ کی وہاں تاریخ تھی, آپ کا پروگرام جلسہ تھا, آپ پہنچے, لیکن لوگوں میں ایک ہنگامہ تھا کہ حضرت بزرگ تھے, وہ بھی ولی صفت تھے, ان کا وصال ہوا. لیکن ہوا یوں کہ وہ مجذوب تھے, اور جب وصال ہوا تو آپ کے جسم مبارکہ بالکل اکڑ گیا, یعنی سکڑ گیا, اور بالکل یعنی کھل نہیں رہا تھا. بات سمجھے نا. اب غسل کیسے دیا جائے, کفن کیسے پہنایا جائے, تو کس کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ مجذوب تھے. آپ جانتے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بے ادبی بہت ہمارے لیے خطرناک ہوتی ہے نا. تو اب کوئی قریب نہیں جا رہا. لیکن جب استاد شریف تشریف لائے, جس دن آپ کا جلسہ تھا, تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت ایک ولی صفت یہاں بھی بزرگ تھے, لیکن آپ کے یہاں تشریف لانے سے پہلے ان کا انتقال ہوا. لیکن ہوا یوں کہ اب ہم انہیں غسل بھی نہیں دے پا رہے, کفن بھی نہیں, اور تدفین بھی نہیں ہو پا رہی, کیونکہ اب بالکل ان کا جسم مبارکہ سکڑ چکا ہے. اور اب کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جلسہ بعد میں ہوگا, ملاقات پہلے ہوگی. آپ وہاں تشریف لے گئے, اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ بزرگ ایک طرف موجود تھے, اور بالکل آپ کا ہاتھ مبارکہ بالکل جسم مبارکہ سکڑ گیا تھا. آپ قریب گئے, اور قریب جا کر آپ نے کان مبارکہ میں کچھ کہا. بس کہنا تھا کہ ان کا ہاتھ پیر ڈھیلا ہو گیا, یعنی بالکل گویا ابھی آپ کا وصال ہوا. پھر لوگوں نے غسل دیا, پھر سب ہوا, لیکن بعد میں ایک نے پوچھا حضرت ایسا کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں قریب گیا تو میں جان گیا تھا ان کی خواہش تھی کہ ان کا جنازہ میں پڑھاؤں. تو ان کا وصال ہوا. اگر یہ پہلے ٹھیک ہوتے تو 2 دن میں سب ہو جاتا نا, لیکن انہیں معلوم تھا, یعنی اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی ہی جانتا ہے. اب اگر کوئی بولے نا کہ معاذ اللہ میں فلاں بزرگ کو نہیں مانتا, تو کہنا بیٹا پہلے تو ولی بن, تو بن بھی نہیں پائے گا. ارے الحمدللہ ہم تو ان کے قدموں کی دھول ہے, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ارے بچہ بھی جانتا ہے کہ ان کا نام لو تو ادب سے لو, تو ہی کامیابی ہے. آپ نے کہا کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کا جنازہ میں پڑھاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ میں قریب آ کے میں نے کہہ دیا کہ اختر رضا آ گیا, اب جلدی سے اپنی حالت پر آ جاؤ. تو بزرگ نے فوراً سن کر حالت کو بدل دیا, اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھایا, پھر ان کی تدفین ہوئی. مصر میں آپ تشریف لے گئے نا, جامع ازہر جہاں پر ہے. آخری بات سن لیجیے, جب مصر میں آپ تشریف لے گئے تو جو آپ کے خلیفہ تھے ان کا بیان ہے کہ جب آپ ساتھ میں تھے تو ایسا ہوا کہ دریائے نیل کے پاس سے گزر ہوا. دریائے نیل جو مصر میں ہے نا, تو حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ابھی دریائے نیل گزر رہی, پار ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا پڑھائی کا دور تھا, میں یہاں 3 سال پڑھا, لیکن کبھی دریائے نیل آنے کا اتفاق نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ تعجب ہوتا ہے کہ جب لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں مصر میں, تو یہاں آنے کے بعد اگرچہ پڑھائی شروع بھی نہیں ہوئی, پہلے دریائے نیل دیکھتے ہیں, پھر بعد میں پڑھائی, یا پڑھائی کے درمیان چھٹی ہو تو یہاں آ کر دیکھتے ہیں اچھا کتنا ہے. نہیں, اب جو خلیفہ انہوں نے بتایا کہ بالکل 15 سے 20 منٹ کا راستہ تھا جامع ازہر سے, لیکن آپ نے فرمایا کہ میں پڑھائی میں اتنا لگا تھا کہ مجھے یہاں آنے کی فرصت بھی نہیں ہوئی. اب اس سے ایک نقطہ دینا یہ چاہوں گا, معلوم ہوا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہیں یہاں وہاں سے کوئی لینا دینا ہوتا. ارے ہمارا حال کیا, ہمارے یہاں برج بنا تو لوگ پوچھ رہے بھائی گئے کہ نہیں ابراہیم بھائی, اچھا برج بنا, کئی لوگ پوچھ رہے تھے, کئی بن گئے نا, اس کے بعد کئی لوگ نے بھائی جانا ہوا نہیں, کیوں نہیں, کیونکہ وہاں پڑھانا ہو یا کچھ کام ہو تو انسان جائے نا. لیکن لوگ کہتے ہیں اچھا میں تو بس گھوم کے آیا, ہاں بہت اچھا ہوا نا, ہوا بھی آ رہی, تو ہم تو یوں ہی یہاں تک چلے آتے ہیں. لیکن قربان جائیے حضور تاج الشریعہ کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام کہ دریائے نیل جسے دیکھنے کے لیے لوگ یہاں وہاں سے آتے ہیں, لیکن آپ وہاں رہ کر مدرسے میں تعلیم حاصل کیے, لیکن وہاں جانے بھی آپ نے گوارا, یعنی اس سے ضروری نہیں سمجھا. بات سمجھے, حالانکہ جا سکتے تھے, لیکن آپ نے پہلے پڑھائی کو فوقیت دی.
بات سمجھے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح وقت کی قدر کریں، کہے انشاءاللہ۔ اب آئیے محفل کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد اقبال رضوی صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا، وہ بھی کافی دیر سے بیٹھے، مزمل بھائی بھی ہے، عبداللہ بھائی بھی ہے، حالانکہ عبداللہ بھائی کو نہیں بھی دیے، مطلب دیں گے انشاءاللہ۔ کوئی اپنے ہی محفل میں، اس لیے مداحی الطاف بھائی ماشاءاللہ ہے نا، ہاں سبحان اللہ بولو، محبت سے بولو۔ یہ پڑھ رہے تھے نا میرا مرشد سوڑا، تو میں نے بیچ میں شعر بولے تو میں نے کہا میرا دوست سوڑا انشاءاللہ سب سوڑے ماشاءاللہ سب اچھے، اللہ نے ہمیں اسی ولی کے نام پر سوچو ہم جمع ہوئے۔ تو آئیے تشریف لاتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلحوثی مضر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، اور جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کلام سرکار حضور تاج الشریعہ مل کر پڑھے۔ واللہ 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 واللہ۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، 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 زندگی ہے نبی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 کر لو یہاں ملکی لو چار سرکار حضور تاج الشریعہ فرما رہے غلاموں سے، ایشی کر لو یہاں ملکی لو چار دن، ایشی کر لو یہاں ملکی لو چار دن، ایشی کر لو یہاں ملکی لو چار دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ واللہ 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 واللہ
نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، اے 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 نسیم صبا ان سے کہہ دے ذرا، مسترد ہے گدا حاضری کے لیے، واللہ 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 بلاتے ہیں کوئی آواز دے، وہ بلاتے ہیں کوئی آواز دے، وہ بلاتے ہیں کوئی آواز دے، وہ بلاتے ہیں کوئی آواز دے، دم میں جام پہنچوں میں حاضری کے لیے، واللہ واللہ خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ، اے خدا ہے دعا صدقہ مصطفیٰ، مذہب اہل سنت سلامت رہے، مذہب اہل سنت سلامت رہے، دین حق کی اشاعت کی خاطر صدا، دین حق کی اشاعت کی خاطر صدا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، 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 ایک پہچان دی نبی کے لیے، واللہ واللہ مسلک اعلیٰ حضرت قائم رہو، 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 زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، واللہ 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 دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے 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 ایمان کے سیفٹی کے لیے، واللہ 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 آخری پیغام حضور تعالی شریعہ کا تمام غلاموں کے لیے، صلح کل نبی سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، صلح کل نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اخترے قادری خود میں چل دیا، اخترے قادری عیش میں چل دیا، اخترے قادری خود میں چل دیا، اخترے قادری خود میں چل دیا،
जा अख्तरे कदरी खुल्द में चली जा अख्तरे कदरी खुल्द में चली जा इमाम हरे कदरी के लिए वल्लाह वल्लाह मौत से पहले ही आपने कह दिया 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 अख्तरे कदरे खुद में चल दिया मौत से पहले ही आपने कह दिया अख्तरे कदरे खुद में चल दिया ये ज़बां एक जन्नत से हटी है ये ज़बां एक जन्नत से हटी है तुमने उसे ताज शरिया की है मेरे ताज शरिया मेरे ताज शरिया मेरे ताज शरिया मेरे ताज कौसरो सलसबील दे यारम कौसरो सलसबील दे यारम असजद मियाँ को उम्रे तवील दे यारम और जिनको ताजुश शरिया कहते हैं उनकी तुरबत में नूर दे यारम मेरे ताज शरिया तेरे सर पे सजा है शरीयत का ताज 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 ताज ये है किसी के लिए वल्लाह कौन किसी को क्या कहता है कौन किसी को क्या कहता है जिसको मिलता है तलब से वो सिवा कहता है कौन किसी को क्या कहता है जिसको मिलता है तलब से वो सिवा कहता है और बारगाह वो मेरे अहमद रजा की है लोगों मांगने वालों को जन्नत का मजा मिलता है वल्लाह 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 दामने ताज शरिया जिसे मिल गया 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 जन्नती हो गया राय में मिले वल्लाह 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 फरमाइश की तहत कलाम हुजूर ताज शरिया की फरमाइश आई है इंशाल्लाह वो आप लोगों को सुनाता हूँ आप समात फरमाएं फिर इंशाल्लाह मनकबत है ताज शरिया बहुत बेहतरीन मनकबत है आप सब इंशाल्लाह उसमें मेरा साथ देना तेरे दामने गरम जिसे नींद आ गई है तेरे दामने गरम जिसे नींद आ गई है जो फना हो गई ऐसे उस जिंदगी मिली है जो फना हो गई ऐसे उस जिंदगी मिली है वो जवान पर के दादा मुझे फेर दे दिखाई वो जवान पर के दादा मुझे फेर दे दिखाई मेरी तौबा है
زندگی ہے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہتے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم جس نے لیا گئی ہے جو فنا کتنا میرے نبی کا مقام ہے بڑھتا بھی خود خدا بھی درود و سلام ہے اے کاش فرشتے مجھ سے قبر میں کہیں سونے دو اس کو یہ تو نبی کا غلام ہے زندگی ملی ہے جو پڑے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے جو پڑے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ بولے اسے چین سے سناؤ کہ یہ بندہ نبی ہے تیرے دامن کرم جس نے لیا گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ہے تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے تیرا دل شکستہ اختر اسی انتظار میں ہے ابھی نوید وسوس تیرے در یار تیرے دامن کرم جس نے دیا گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اس زندگی ملی ہے محبت سے بولو ماشاءاللہ نعت مبارکہ سن کر یقین تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے. آپ دیکھیں بہت سے ایسے جن کو نیند نہیں آتی تو بیچارے وہ نیند کی گولیاں کھاتے نیند کی دوا لیتے تو ان کو نیند آتی اور کئی سالوں سے کچھ لوگ ریکارڈ بنا ہے کہ جب تک ایک دوا دو دوا نہ کھائے پھر اس میں نہ جانے کتنے پاور کی ہوتی ہے اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ایسی محفل میں آئے تو نیند آ جاتی ہے. محبت سے بولو تو میں کہوں گا ان کو یہاں پکڑ کے لاؤ تاکہ جن کو نیند نہ آئے تو ان کو کہنا بھائی چلو محفل میں ارے یہاں الحمدللہ سننے بھی ملے گا سیکھنے بھی ملے گا طعام کا اہتمام بھی اور آرام کا اہتمام بھی یعنی اب آرام مطلب وہ نہیں لیکن کم سے کم یہاں جھونکے تو آتے ہیں. تو یقیناً بزرگ سے پوچھا گیا تھا نا کہ محفل میں نیند کیوں آتی اور معاذ اللہ ناچ گانے کی محفل میں ایک دم آدمی ایک دم پھرتیلا ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ نیند کانٹوں کے اوپر نہیں آتی بلکہ نیند باغیچوں میں آتی ہے جہاں خوشبو ہوتی ہے جہاں آرام دہ ہو تو وہاں نیند آتی ہے. تو گویا جہاں ناچ گانا ہو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نیند بگڑ جاتی ہے نیند آتی نہیں ہے لیکن جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں دل کو سکون ملتا ہے. اس لیے آپ دیکھو بچہ کبھی جوان کبھی نیند یوں تاکہ محفل میں اور حضور شریعہ کا نعت مبارکہ کلام بھی کتنا پیارا کہ تیرے دامن جسے نیند جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیں نا صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیہ
حبیب اللہ اٹھ گیا قلم جب بھی سیدی اختر رضا کا نجدیوں کی سازش کو خاک میں ملا ڈالا گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے مسلک اعلی حضرت کی پہچان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے جس کے والد مفصل قرآن کے جس کے دادا محافظ ہیں ایمان کے جس کا نانا بریلی کا سلطان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے گلشن اعلی حضرت کی پہچان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے گلشن اعلی حضرت کی پہچان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے جس کے بابا ولی جس کے تایا ولی جس کے دادا ولی جس کے نانا ولی جس کی عظمت پہ ایک قربان ہے جس کی عظمت پہ ایک قربان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے علم و تقویٰ کی جو پیاری تصویر ہے جس نے پائی عظیمت کی تقدیر ہے علم و تقویٰ کی جو پیاری تصویر ہے جس نے پائی عظیمت کی تقدیر ہے استقامت کے مضبوط چٹان ہے استقامت کی مضبوط چٹان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج و شریعہ کی کیا شان ہے اور جو علوم رضا کا ہے وارث بنا جس کے سر فخر اصغر کا صغرا سجا
شریف یا کی کیا شان ہو بریلی کا رضا خان میرے تاج الشریف یا کی کیا شان گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج الشریف یا کی کیا شان یہ منظر جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تڑپ کر کہیں گے سبحان اللہ. ایک سروں کا سمندر بریلی میں تھا ایک سروں کا سمندر بریلی میں تھا میرے مرشد کا جس جنازہ اٹھا آج بھی عقل انسان حیران ہے آج بھی عقل انسان حیران ہے میرے تاج الشریف یا کی کیا شان بستی کریا بستی کریا ساگر فیض کا دریا آج بھی مفتی محقق مفسر محدث مفتی محقق مفسر محدث فقہ الفقہاء قاضی القضاء سبحان اللہ. یہ سب حضرت کے القابات ہیں. سوچیے کہ ہم کو تو کہنے میں بھی ہماری زبان لڑکھڑا جائے لیکن جو اس القابات کے واقعی میں حقدار ہیں تڑپ کے بولو سبحان اللہ. بیٹھے لگ رہے ہیں کہ تھوڑا بس آخری انشاءاللہ والتاب بھائی باقی ہے لیکن حضرت کے القابات دیکھیے نا کتنے پیارے ہیں. کیا کہ آپ مفتی ہیں محقق ہے مفسر ہے محدث ہے فقہ الفقہاء ہے قاضی القضاء ہے مدبر ہے مفکر ہے مرشد کامل ہے شیخ طریقت ہے سلطان الفقہاء ہے زبدۃ المتقین ہے وارث علوم اعلی حضرت گلشن اعلی حضرت کی جو شان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو شان ہے میرے تاج الشریف یا کی کیا شان ہے میرے تاج الشریف یا کی کیا شان ہے میرے تاج الشریف یا کی کیا شان ہے حسن اختر کو کیسے کروں میں بیان جس کے چہرے کو میں دیکھتا رہ گیا دیکھ کر جس کو مسکا یا ایمان ہے دیکھ کر جس کو مسکایا ایمان ہے وہ بریلی کا اختر رضا خان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے گلشن اعلی حضرت کی جو جان ہے میرے تاج الشریف یا کی کیا شان ہے کفر کی آندھیوں سے بھی ٹکرا گیا رب نے بخشا تھا اسے حوصلہ عاصم القادری عاصم القادری عاصم القادری جس پہ قربان ہے میرے تاج الشریف یا کی کیا شان ہے عاصم القادری جس پہ قربان ہے میرے تاج الشریف کی کیا شان ہے گلشن حضرت کی جو جان ہے میرے تاج الشریف کی کیا شان ہے محبت سے بولو سبحان اللہ. مل کر صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ.
یا حبیب اللہ تو جو چاہے تم سبحان اللہ ابھی میل میرے دل کی دھولے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا ایک میں کیا ایک میں کیا میرے رسیوں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کافی اشارہ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا مل کر جو اسحاق بھائی کے گھر پہ موجود تھے ان کو تو پتہ ہے ماشاءاللہ اور جو نہیں تھے تو امید ہے ساتھ دیں گے انشاءاللہ اور سے تاج شریعت آ گیا 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 عاشقوں کے دل کی رنگت ان سے اختر آ گیا عاشقوں کے دل کی رنگت ان سے اختر آ گیا عاشقوں کے دل کی رنگت ان سے اختر آ گیا غم پر رب کے رب میں اور سے اختر آ گیا اور سے تاج شریعت آ گیا اور سے تاج شریعت آ گیا ٹھنڈے پڑ گئے چاہیے تو صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو ابھی تو جوش میں آ جاؤ ہے نا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے پتہ نہیں ان کا مطلب ذکر تو ماشاءاللہ کرتے ہی الحمدللہ لیکن کب موقع ملے اور آنے والے سال پتہ نہیں ہم رہتے کہ نہیں رہتے ہے نا اللہ سب کو حیات دے تو مل کر نا اور سے تاج شریعت آ گیا 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 حضرت سے مرید ہے وہ ہاتھ اٹھائے پیر کی محبت ہر دلوں میں جاگزی ہونی چاہیے پڑھیے اور سے تاج شریعت آ گیا شعر سنیں اور سے تاج شریعت آ گیا اور سے تاج شریعت جنت میں کیسے حضرت کی ایک ذات جائے زور سے بولو ارے اور زور سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو جنت میں کیسے حضرت کی ایک ذات جائے گی ارے دولہے کے ساتھ دولہے کی بارات جائے گی تاج شریعت آ گیا اور سے تاج شریعت آ گیا کافروں نے ان کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا کافروں نے ان کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھا اچھوں نے انہیں جانا تو یہ جگنا پڑا اچھوں نے انہیں جانا تو یہ جگنا پڑا آپ گئے تاج شریعت گما اور سے تاج شریعت آ گیا اور سے تاج شریعت آ گیا اور سے آواز ساتھ دیا اور سے تاج شریعت آ گیا اور سے تاج شریعت آ گیا اور سے تاج
शरीयत आ गया उर्से ताज शरीयत आ गया उर्से ताज शरीयत आ गया पूछते गो हमसे कब अख्तर सादे कर गए अजमत आले हक रास्ता दे कर गए इश्क अजमत आले हक रास्ता दे कर गए कोई देगले सुनन असजद रज़ा दे कर गए हम पर गए उनके इनायत मरगमर मरगमर से ताज शरीयत आ गया 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 उर्से ताज शरीयत आ गया से ताज शरीयत आ गया से ताज शरीयत आ गया उसे ताज शरीयत जो मुर्शिद के सदके कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं हम, है ना, और वो पढ़वा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं, वरना हमारी क्या औकात कि हम उनका कलाम पढ़े। आवाज़ तो बैठ गई। और ये दुआ करें कि अक्सर महफिलों में ना एक कलाम पढ़ता उसके बाद दूसरे कलाम पढ़ने जैसी जाओ इसे आवाज़ बैठ जाती है। पता नहीं, अब माइक जैसे हाथ में रहता हो आवाज़ अपने आप बैठ जाती है। अब कोशिश तैयारी रहती है कि हाँ ये कलाम पढ़ूँगा ये कलाम पढ़ूँगा। अब जैसे शुरुआत करता हूँ आगे जैसे ही बढ़ता हूँ ऐसी आवाज़ बैठ जाती है। लेकिन जब अकेले पढ़ता हूँ ना, महफिलों को छोड़ के अकेले कितना भी कलाम पढ़ लूँ लेकिन आवाज़ नहीं बैठती। अब जैसी महफिल में पढ़ूँ, माइक हाथ में ले लूँ, बिना माइक के पढ़ूँ तो आवाज़ नहीं बैठती, और जैसी माइक हाथ में लूँ तो आवाज़ बैठ जाती। तो दुआ करें पीर मुर्शिद के सदके ही अल्लाह करम फरमा दे। नुस्खा मिल गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर किसी की आवाज़ बैठी है तो देख कर वो दुआ पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ानी मिन मबतला बिही व फ़तलनी, इंशाअल्लाह अल्लाह उससे भी महफूज फरमाएगा। अच्छी चलिए बात है माशाल्लाह। अल्लाह सबकी आवाज़ को हिफाजत करे, अल्लाह सबकी आवाज़ की हिफाजत करे। तो उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, है ना, क्योंकि कोई अमल में जितनी मशक्क़त होगी उतना ज़्यादा अजर भी लिखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम दुआ गो हैं। तो मिलकर और से ताज शरीयत आ गया और से ताज शरीयत आ गया और से ताज शरीयत आ गया और से ताज शरीयत आ गया। चलने वाला चल लगाता चलता लगागे आज में, चलने वाला चल लगाता चलता लगागे आज हाथ अपने मल लगाता मलता लगागे आज में, हाथ अपने मल लगाता मलता लगागे आज में, जिक्र उनका चल लगाता चल लगागे आज में, जिक्र उनका चल लगाता चल लगागे आज में, हासिदों के बोके शामे मरगमर मरगमर उनसे ताज शरीयत आ गया उनसे ताज शरीयत आ गया उनसे ताज शरीयत आ गया उनसे ताज शरीयत आ गया। हज़रत गौसुल वरा के सदके किस्मत से मिले, हज़रत गौसुल वरा के सदके किस्मत से मिले, ख्वाजा अजमेर की पाकीज़ा निस्बत से मिले, ख्वाजा अजमेर की पाकीज़ा निस्बत से मिले, हाशमी मुझको सिराज जो मिल्लत से मिले, हाशमी मुझको सिराज जो मिल्लत से मिले, नसीबियत से सच्चे सच्चे मरगमर मरगमर उनसे ताज शरीयत आ गया उनसे ताज शरीयत आ गया उनसे ताज शरीयत आ गया उनसे ताज शरीयत आ गया।
अगर और अच्छे अंदाज में यही कलाम अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल रिसालत चैनल पे से आज ही अपलोड किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ और गयास सैयद गयास भाई इनको एडिट करते हैं माशाल्लाह। और फिर आज गयास भाई का बर्थडे लग चुका तो सैयद साहब को विलादत बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। अल्लाह बरकत दे, एडिटिंग करते रहने और आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सर माशाल्लाह इब्राहिम भाई का भी चैनल है, मुजम्मिल भाई का भी चैनल है। तो चैनल बनाने का मकसद ये नहीं है कि इससे कुछ हमें मिले, पैसा आते रहे, ऐसा नहीं है ना। चैनल बनाने का मकसद यही है। और नहीं है हाँ। एक मतलब अभी 11,000 से भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन पैसा अभी तक कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग सोचते कि हाँ पैसा आ रहा है, पैसा गिर उनको पैसा आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। अगर वो पैसा आता भी है तो वो इस्तेमाल बांट देंगे। वो पैसा जो है वो इसी में इस्तेमाल होगा, है ना। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये कि सारे चैनल HDI चैनल और मिलादी साउंड, यहाँ पर जितने भी चैनल है तो उस पर जो वीडियो अपलोड की जाती है उस पर बहुत मेहनत की जाती है। आपको सुनने 1-2 मिनट लगेगा, लाइक करने, शेयर करें या भी ना करें आपकी मर्जी, शेयर करने, लाइक करने, कमेंट्स करने 1 मिनट से 2 मिनट लगेगा, लेकिन हमको बनाने घंटों लग जाते हैं, समझे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कोई शेयर करता है लिंक, आपके पास लिंक आती है तो उसे क्लिक ज़रूर करें, देखें, चाहे कोई भी हो, देखें, लाइक करें। इससे क्या होता है कि सामने वाले का हौसला बढ़ता है। आप कमेंट्स करते हो, सामने वाले का हौसला बढ़ता है, फिर वो चाहता है कि हाँ माशाल्लाह कि लोग देख रहे हैं तो और कोशिश करें, वो और अच्छी कोशिश करता है। इसी तरह हम लोग नाज शरीफ पढ़ते हैं, अगर आप लोग साथ नहीं देंगे ना तो फिर मज़ा कहाँ आएगा, है ना। जब आप लोग साथ देंगे तो मज़ा आएगा। हम सब खामोश बैठे हैं एकदम अदब से, अभी कोई वो कलाम हो, कोई एकदम अलग कलाम मुझे सब पढ़ते ही है, बाहर है जाफिज़ा और अपने दर पे जो भी मतलब लो स्केल वाला कलाम होता है तो उसमें अदब समझ में आता है, लेकिन जब जोश वाला कलाम हो तो आप लोग जोश में आए। अब आप लोग को जोश में देख के ना हम लोग को जोश आता है, समझे। तो ये याद रखें अक्सर महफिलों में, है ना, ये महफिलों में अक्सर याद रखें कि हमें करना है इंशाअल्लाह, है ना। घड़ी अच्छा नहीं लगता बोलो ना, बोलने लगाते सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे क्यों बोलो, आप लोग बोल सकते हो ना खुद ही। अब हम बोलेंगे पढ़ो 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 तो आप ही पढ़ोगे। अब इसमें भी पब्लिक लोग मजाक उड़ाते, पता है हमारे यहाँ, और भी मैंने कितने लोगों को सुना हो मजाक उड़ाते हुए कि एकदम ना मजाक उड़ाते, अरे बोलो ना, ऐसा बोलते हैं महफिल में, अरे बोलो ना, प्यार से बोलो ना, मोहब्बत से बोलो ना, इसमें भी मजाक उड़ाते हैं। कितने लोगों से सुन चुका हूँ मैं, इसलिए मैंने बोलना भी छोड़ दिया कि हाँ मोहब्बत से बोलो ना, प्यार से बोलो ना, क्योंकि लोग इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। अब अल्लाह जिसे तौफीक दे दे वही बोलेगा, और जिसे तौफीक नहीं दे लाख बोल दो तुम बोलो ना बोलो ना बोलो ना, तो वो कहाँ बोलने वाला। अल्लाह जिसे तौफीक दे दे वही बोलेगा। सुभान अल्लाह, जब पहले सुभान अल्लाह हम कहते हैं, जब सुभान अल्लाह दूसरी बार कहते तो पहले वाला कबूल होता है तो हम दूसरी बार कहते हैं। अल्लाह तौफीक देता है तो हम सुभान अल्लाह कहते हैं, है ना। तो ये पैगाम याद रखना इंशाअल्लाह, और ख़ास तौर पे आवाज़ के लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलो, यकीनन हुजूर ताजुश शरिया रहमा के सदक़े हम सब का बेड़ा पार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब बारगाह में हाज़िरी हुई थी तो तब उर्स पाक में, पहले ही उर्स पाक में तो सब लोग और भी थे बहुत सारे। आप जानते कि हर जगह हर कोई पहचान वाला नहीं होता है ना। अब मैं था लेकिन और भी बहुत सारे अनजान चेहरे थे, लेकिन आपको करामत बता रहा हूँ हज़रत हुज़ूर ताजुश शरिया रहमा की, कि बहुत सारे नातख़्वाह नाशिफ़ पढ़ रहे थे, उसमें उलमा भी थे, बड़े बड़े अच्छे नातख़्वाह पढ़ने वाले। अब मैं ही बैठा था, अब तमन्ना थी कि एक कलाम पढ़ना है, यानी हज़रत की बारगाह में। तो अल्लाह हज़रत का करम हुआ कि जो वहाँ सैयद साहब जो खिदमत का काम अंजाम देते, सैयद कैफ़ी साहब, तो वो आगे थे और मैं बैठा ही था। और बस दिल में यानी चेहरे पर समझो लिख रहा था कि मुझको पढ़ना है, तो उन्होंने अल्लाह फिर मौका दिया। तो यानी उनकी करामत बता रहा हूँ कि यकीनन आपको भी बताना ये है मकसद कि अगर आप भी तमन्ना लेके बैठेंगे ना कि महफिल में आए, इतनी देर तक बैठा हूँ, वक्त, थकान, भूख, हर चीज़, तो उनके सदक़े में बेड़ा ज़रूर पार होगा, है ना। और ताजुश शरीफ का जब विसाल हुआ तो तारों में चमकता चाँद, मोहब्बत से बोलो, तारों में चमकता चाँद, ज़ुल्मत में तनवीर, ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे। किसी
اسلام کسی کی مہر لینا نہیں ورنہ برا نہ مانے, میں معافی چاہوں گا, لیکن کچھ لوگ دیکھتے جب میں پہلی بار عرس میں گیا تھا, یہ آ گئے, ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے بھائی, ایسا کیوں ہوگا؟ ارے ولی صرف آپ ہی کی تھوڑی ہمارے بھی ہے, ایسا جو نہ مانے تو اس کا خسارہ ہے. اگر حضور تاروش علیہ رحمہ کی دنیا میں کروڑوں مرید ہیں نا, کروڑوں چاہنے والے, آپ نے دیکھو کلپ بھی آئی تھی کہ مدینہ شریف میں بھی, بولو سبحان اللہ, اچھا بغداد شریف, معافی چاہوں گا, بغداد شریف میں بھی الحمدللہ ایسا بینر لگا تھا کہ حضور تاروش علیہ کا عرس وہاں بھی منایا گیا. تو پوری دنیا میں چاہنے والے, اثر تا مغرب ہم نے شرکت کیا, بات سمجھے, پھر مغرب بعد بھی جلوس لے کر چلے, پھر عشاء بعد یہاں آ گئے, محبت سے بولو, آج تھا جمعہ کا دن, سوچئے کتنا اچھا لگ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ روز ایسا دن اگر ہو کہ ہم ان کا ذکر کریں تو کتنا اچھا لگے گا. تو کبھی یہ نہ سوچے, لیکن ہمیں کسی کو بتانا نہیں ہے, بس یہ بتاؤں گا کہ حسد کر کے نا آپ ہی کا نقصان ہوگا, ہمارا کچھ نہیں ہوگا. کوئی اگر حسد کرے, ایسا یہ چاہتے مانتے کہ نہیں مانتے, تو بھائی تیرے منوانے سے کیا ہوگا. اچھا اگر یوں بیٹھا رہوں ہاتھ باندھ کر کے, تو میں سن تو رہا ہوں نا, بات سمجھ رہے کہ نہیں, ضرور اچھا یوں, ہاں ایسا کرنا ضروری ہے, بات سمجھے کہ نہیں. یہ بہت لوگ کا ہوتا ہے کہ ارے بھائی اچھا یہ پڑھ رہے, مثال فار ایگزامپل یہ پڑھ رہے, ارے میرا مشکل سونا بچہ پڑھ رہا ہے نا, تو میں اگر یوں کروں تو ارے ہاں ابراہیم ہاں یہ بھی مانتے ہیں. اور الحمدللہ میں نے وہاں پر بھی پڑھا کہ مولا سلامت رکھے میرے حضور تاج الشریعہ. تو بیٹھ کے بتانا ہمیں ثابت نہیں کرنا ہے, دل میں محبت تو ہے ہی, لیکن کتنا پیارا انہوں نے لکھا ہے کہ تاروں میں چمکتا چاند اور ظلمت میں بنوی, ایسے تھے آپ لوگ بولیے, یہ لائن آپ, ایسے تھے ہمارے بھی, ایسے تھے ہمارے بھی, سورج کی طرح روشن, سورج کی طرح روشن ہے سچائی کی ایک تصویر, ایسے تھے ہمارے بھی, ایسے تھے ہمارے, دریا کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں, دریا کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں, کر پائی نہ قید کر پائی نہ قید کو, راہوں کی کوئی سمجھی, ایسے تھے ہمارے, ایسے تھے ہمارے, دم روتے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا. ویسے یہ نقشہ لائی چوک پر حضرت تشریف لائے, یاد ہے نا, میں بھی تھا, لیکن میں خود بھی ان کے گھر کے باہر چھت کے پیچھے بیٹھا, سوچیے کیونکہ وہ تاج الشریعہ تشریف لائے تھے, ارے وہاں علماء کرام یہ جمع غفیر, سوچیے. تو جب ہوتا کیا تھا, تو دم روکے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا, تھم جاتا ہر منزل, تھم جاتا ہر منزل, جب کرتے تھے وہ تقریر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے, جب تاج شریعت کی خبر آئی, جب تاج شریعت کی خبر آئی, ہر جا پہ گری بجلی, ہر جا پہ گری بجلی, ہر دل میں لگا فائٹ کی لے کر لوگ گئے تھے بریلی شریف, محبت سے بولو, ارے اتنی محبت, بات سمجھے, ان لوگوں نے بڑھا بھی دیا کہ یہ کیسے جائیں گے, لیکن دیوانوں نے بتا دیا ہم ایسے جائیں گے, 20 لو 30 لو ہم تو جا کر رہیں گے, یعنی بتائیے. اور وہاں پہنچ کر بھی پانی کی بھی قلت, اناج کی بھی قلت, اتنی کمی, لیکن پھر بھی دیوانے وہاں پہنچ گئے تھے. اچھا بارش بھی ہو گئی تھی نا, رحمت والی بارش, محبت سے بولو, لیکن دیوانے وہاں پہنچ گئے تھے. تو کیا ہوا تھا کہ حضور تاج الشریعہ کے وصال, اب آئیے کہ حضور جب خاموش رہتے تھے تو کیا منظر ہوتا کہ خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پر, 2 گھنٹہ کوئی اثر نہیں ہو,
ہے نا، ہو نہ ہو، لیکن تاجش علیہ رحمہ خاموش بھی رہے تو ان کی بات اثر کر جاتی. تو خاموش بھی حضرت کی کئی خود کو پتھر بھی پگھل جائے، پتھر بھی پگھل جائے گی بات میں وہ تاثیر. ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے. اگر ان سے محبت ہے تو ان کی اطاعت کر، اگر ان سے محبت ہے تو ان کی اطاعت کر. سیرت پہ فریدی چل چل، سیرت پہ فریدی چل، بس یوں ہی نہ کر تشہیر. ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر. تو نے نہیں شیطان غیروں نے تجھے مانا، اپنے ہی نہیں شیطان غیروں نے تجھے مانا، اپنے ہی نہیں شیطان غیروں نے تجھے مانا. تو تاج شریعت ہے، عالم تیرا دیوانہ. تو تاج شریعت ہے، عالم تیرا دیوانہ. تو تاج شریعت ہے، عالم تیرا دیوانہ. ان پیاسی نگاہوں کی حضرت ہی تمنا ہے، ان پیاسی نگاہوں کی حضرت ہی تمنا ہے. سیراب سے کرنے تم خواب میں آ جانا، سیراب سے کرنے تم خواب میں آ جانا. تو تاج شریعت ہے، عالم تیرا دیوانہ. ہو علم و عمل تقویٰ، ہو شاعری یا فتویٰ، تیری ذات کچھ ایسی ہے جیسے تھے تیرے نانا. تیری ذات کچھ ایسی ہے جیسے تھے تیرے نانا. تو شمع ولایت ہے، ہر سنی ہے پروانہ. تو شمع ولایت ہے، ہر سنی ہے پروانہ. آخری کلام انشاءاللہ پھر صلاۃ السلام ہوگا. وقت کی کافی دیر ہو چکے.
چلو انشاءاللہ ساتھ رکھیے گا میرا انشاءاللہ حضور تعالیٰ سے خبر کہ مولا سلامت رکھے اسے حضور تاج شریعہ کو مولا سلامت رکھے اسے حضور تاج شریعہ کو مولا سلامت رکھے اسے حضور تاج شریعہ کو مولا سلامت رکھے اسے حضور تاج شریعہ چہرہ لگے سگانا میرے اصغر میاں کا ہر سنر کے دیوانہ میرے اصغر میاں کا چہرہ تو ذرا دیکھو کیا شان جلالت ہے چہرہ تو ذرا دیکھو کیا شان جلالت ہے اے نور خدا میں یہ بات حقیقت ہے مولا سلامت رکھے اسے حضور تاج شریعہ کو مولا سلامت رکھے اسے حضور تاج شریعہ یوں کا سہارا سلامت رہے پیر مرشد ہمارا سلامت رہے میرے جی بھری دے جانگی اے خدا کا دل کش نظارہ سلامت رہے میں رہوں نہ رہوں اس جہاں میں مگر اس تاج شریعت سلامت رہے میری نسل بھی دیکھے چہرہ تیرا میری نسل بھی دیکھے چہرہ تیرا تیرا دل کش نظارہ سلامت رہے مصطفیٰ کے نوازے کے صدقے خدا مصطفیٰ کے نوازے کے صدقے خدا مصطفیٰ کا نوازا سلامت رہے یا خدا یا خدا میرے مرشد سلامت رہے ایک مرد خدا میں بری کے لیے تو خوف زدہ کیوں گئے اس روز قیامت سے تو خوف زدہ کیوں گئے اس روز قیامت سے حصے میں تیرے نظرے مرشد کی ضمانت ہے مولا سلامت رکھے اسے حضور تاج شریعہ کو مولا سلامت رکھے اسے حضور تاج شریعہ کو مولا سلامت رکھے جانشین مفتی اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بزم ہدایت پیلا شہر یوم تاجدار غرام شہر یار ایرم تاجدار غرام نوبہار شفاعت پیلا سلام